ویلکم بیک ناظرین. جی بھٹی صاحب ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہم کرتے ہوتے ہیں, تو ہم نے تھوڑی سی لوکل پالیٹکس پہ گفتگو کرتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو اپنے پاکستانی جو انڈینز ہیں, جو لوگ جو جیسے وہ بھی تقریباً اب شوق رکھ رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں اور کافی کمیونٹی کا ورک بھی کر رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک رائڈنگ کھلتی ہے اور اس کے بعد 4-4 5-5 لوگ اپنے آ جاتے ہیں اور وہ پھر ایک دوسرے کھینچاتانی شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں, اگر آپ اس کو کہیں کہ جی یہاں کا آئین اور یہ تو ساری چیزیں سب کو حق دیتی ہیں کہ جو مرضی لڑے, اس میں کوئی لڑ سکتے ہیں, اور لوگ ایسے لڑتے رہیں ایسے ہی, مطلب نہیں آپ نہیں, مطلب ویسے آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں جس کا جو دل کیا وہ چلو جی مطلب وٹ ایور, اور کبھی جن کو کہتے ہیں گھر والے ووٹ نہیں تھے وہ الیکشن میں لڑنے کے لیے آئے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اب آبادی زیادہ ہوگی ہماری بھی, اور ساؤتھ ایشین کی آبادی زیادہ ہوگی. پھر دیکھا کہ لوگ جیت رہے تھے, پچھلا بھی اچھا مطلب اقرا خالد بھی جیت گئیں, سلمہ زاہد بھی جیت گئیں, اس سے پہلے جو ہیں واجد خان صاحب جیتے, اس سے پہلے ہمارے 2 پروونشل میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, اور ہمارے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی ہیں, نقوی صاحب بھی ہیں. تو شوق تو ہوتا ہے سر, اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے. لیکن میرے خیال ہے ہمیں یہاں تھوڑی سی اسکروٹنی ہونی چاہیے, کوئی ایسا سسٹم ہو, کوئی ایسا یہاں پہ بھی کوئی تھنک ٹینک ہو جو تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کر سکے کہ یار, اور اگر جو سب لڑتے ہیں ضرور لڑیں, لیکن تھوڑا سا ان کو بتا سکے کہ یار کون ایک کوالیفائی کر لے کم از کم, کہ کوالیفائی جو کوالیفائی کون مانے گا کون اس بات کو, یہی مسئلہ ہے. لیکن یہی ہوتا ہے کہ کمیونٹیز میں جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں ایک چیز کو دیکھتے ہیں, یہی لوگوں میں سے نکلتے ہیں جو لوگ یہاں پہ جو میٹر کرتے ہیں کسی بات, جو خود تو الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اقرا کی دفعہ بھی ایک تھنک ٹینک کی ٹیم بنی تھی. نہیں, اقرا پہ تو میرا خیال ہے کچھ ایسا سلسلہ ہوا, وہ بھی کچھ گڈ لک بھی ان کی تھی, ایک ویو چل گئی. کچھ شفقت کی بھی اچھی ڈیسیژن تھا کہ وہ وڈرا کر لیا, اور پھر لوگوں نے کچھ باقی دوستوں کو بھی کہا, تو چل لوگ بیٹھ کے تبھی ان کی جو ہیں وہ جیت بھی گئے. اور پھر آگے ویو ایسی تھی لبرل کی, تو وہ ایزیلی جیت گئی اس میں. تو اس طرح لوگوں نے سمجھا کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے اصل میں یہی سمجھ رہے کہ اگر اقرا بڑے آسانی سے ہم بھی جیت جائیں گے, ممبر پارلیمنٹ بن گئی ہے, تو شاید یہ بڑا آسان پروسیجر ہے. ہم اگر 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ایک بیٹھ جائے اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن لڑ لیں, تو شاید ہم بھی جیت. نہیں, ایسا تو ہوتا نہیں نا, یہاں تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں کوئی آج تک. میرا شفقت کے علاوہ یا تو ہم نے تو دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی ایک ساتھ بیٹھے ہیں. نہیں, وہ تو ابھی الیکشن سے پہلے ہو گئے, مطلب وہ لیکن پہلے ہو گئے, وہ نومن ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا. وہ تو چلیں آپس میں اچھی بات ہے میرے خیال میں, اور میرے خیال وہ بھی بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے, اور جن کے حق میں بیٹھے ہیں اور جو جن کے حق میں بیٹھے ہیں وہ بھی بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو میرے خیال وہ بھی عمران میاں از ویری گڈ کیپیبل. وہ سیاسی سوجھ بوجھ بھی چلیں, مطلب سیاسی سوجھ بوجھ ہے ان کی, اور وہاں پہ اور بھی لوگ ہیں, ایک حفصہ بھی ہیں, وہ بھی ایک اچھی ورکر ہیں, کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں. اسی طرح سے عمران میاں بھی اچھے ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ رائڈنگ 2 کے اوپر نا ایک تنازع حل چل رہا ہے. دیکھیں جی آپ, ایک ہے سینٹر کا ہے اور ایک وہ ہے, لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ کھلنی کس نے ہے. میرے خیال دونوں رائڈنگ ہی ہوں گی. وہ کیسے کھل سکتی ہے, 2 کیسے کھل سکتی ہیں؟ نہیں, یہ تو نئی رائڈنگ ہوگی نا. ایک نہیں, یہ نہیں, اس رائڈنگ پہ ہریندر ٹھکر صاحب جو سے آلریڈی جیتے ہوئے ہیں, یہ رائڈنگ ان کی ہے. سینٹر کی رائڈنگ جو سی ہے نا وہ کھل رہی ہے. وہ تو نہیں ہے نا جی, وہ تو ہوگی, ایک نہیں ہے نا. تو ہوگا کیا کہ میرا کچھ افواہ یہ سنی ہوئی, مطلب یہ کنفرم نہیں ہے, تو بہتر ٹھکر صاحب بھی جانتے ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹر میں وہ الیکشن لڑیں گے. اچھا, خود لڑیں گے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہیں سے لڑیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ شاید نہ ہی لڑیں. یہ بھی ہے. زیادہ تر لوگ تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ لڑیں, کیونکہ وہاں کا سینیریو چینج ہو چکا ہے. پہلے لبرل کی پوزیشن وہاں کچھ اور تھی. اب جب سے شریف جو ان سے جیتے ہیں نا کنزرویٹو کی سیٹ سے, تو وہ ایک بڑے پاپولر آدمی ہیں, مطلب ان کو بھی پاکستانیوں نے سپورٹ کی ہے. یعنی کہ رائڈنگ پاکستانی رائڈنگ زیادہ کہلاتی ہے. بے شک وہاں پہ اتنی اکثریت نہیں ہے, لیکن وہ پاکستانی کمیونٹی ایکٹیو ہے اس رائڈنگ میں, کیونکہ میں خود بھی اس رائڈنگ میں ہوں. تو ٹھکر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح سے میل ملاپ شریف صاحب کا ہے, شرف نہیں کرنے ہیں, اس طرح سے ٹھکر صاحب کا نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوز کر جائیں, لیکن سینٹر کی جو رائڈنگ ہے وہ لبرل کی رائڈنگ ہے, اور لبرل ویسے بھی بہت میجورٹی سے وہاں سے جیتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, ابھی تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون آتا ہے نہیں آتا. لیکن میرے خیال یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے جائے کہ بھی ایک شخص کو سپورٹ کریں تو اچھی بات ہے. ورنہ دیکھیں, آزادی تو سب کو ہے,
دو لوگ بھی لڑ نہیں ہے نا, شاید ہو جائے, شاید ممکن ہے بیٹھ جائیں. آپ جس لوگ بٹھائیں تو بٹھائیں. نہیں ہم تو سپورٹ سب کو کرتے ہیں جی, کوئی بھی لڑے ہم ان کو ضرور, ہم سے جب پرسنلی بات کرتے ہیں تو ہم ضرور بتاتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یہ نہیں ہے. ابھی بھی میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ یار آپ کے لیے چانسز بعد میں بھی آتے رہیں گے, ان کو بھی کہا کہ آپ کے لیے بھی آتے رہیں گے, لیکن ایک فیصلہ ہو جائے تو اچھا. لیکن اب آپ کیا کر, ابھی آپ نے دیکھا جو کنزرویٹو کی جو ابھی 200 250 اچھا بغیر مطلب پتہ ہی نہیں نا کسی کو, کہ صبح مجھے اچانک پتہ چلا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے اور میں نے اعلان کر دیا, اور اس کے بعد کوئی کمپین نہیں, کوئی کچھ نہیں. غلط بھی تھے. ہوا کہ اس رائڈنگ میں بھی آرام سے نکل آتی رائڈنگ, جس میں وہ نینا ٹانگری جیتی ہیں جس رائڈنگ کے اندر, وہاں کے اوپر وہاں بھی یہ پوزیشن یہ تھی کہ خامخواہ الیکشن لڑا آپ نے ایک سمجھ لیا کہ اپنے لیے ایک اور ارائیول کھڑے کر لی وہاں پہ. اصل میں یہاں پہ پرابلم ہمارے یہاں معین صاحب یہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک کم ہوتا ہے, اور ہم شاید کہتے ہیں بس خود ہی سارا کچھ ہو جائے گا, ایسا محل ہوتا نہیں ہے. اور یہ بڑا آج کل تو آپ دیکھیے کہ ممبرشپ بڑی آسان ہو گئی ہے, لوگ کر لیتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آتے. ووٹ آپ کی ممبرشپ 1200-1500 کی, ووٹ آپ کو آرام سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جس میں ارزیر اور وہ کیا نام ہے اپنے اقبال صاحب لڑے تھے, ٹیم اقبال لڑے تھے. حالانکہ پچھلے بار دیکھیں انہوں نے جو ووٹ بنائے تھے وہ میرا خیال ہے 1000+ تھے یا 1500+ تھے, اور جو وہاں سے جیتے ہیں جو فلپینی کمیونٹی سے تعلق ہے انہوں نے 1100 ووٹ بنائے تھے, اور تقریباً کوئی 700-800 ووٹ ان کے ووٹ پورے آ گئے ہمارے. چلیں اتنے تو 60% ووٹ تو بہت کامیاب ہی ہے نا, ہمارے تو 40%. اور ٹیم اقبال حالانکہ پچھلی دفعہ بہت مطلب نیک ٹو نیک تھے پچھلی دفعہ, ارز وہاں پہ آ گئی, ان کی وجہ سے ووٹ انہوں نے وہاں توڑ لیے. اور اس کا ہوا کیا کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا یار آپ نے ووٹ کہتا ہے جی سانو پتہ ہی سی کہ جتنا دونوں نے نہیں یہ زیادہ تر یہی ہوا کہ جیسے ابھی ایرن بل کی کنزرویٹو کی ہو گیا نا, جیسے کہ اچانک لطیف صاحب کو پتہ لگا کہ ان کو اس نے پی سی نے منع کر دی الیکشن لڑنے کے, انہوں نے کافی ووٹ بنائے ہوئے تھے, تو بہت سارے لوگ گئے ہی نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو انہوں نے حالانکہ وہ ایک ندیم شیخ کو بھی لے کے آئے تھے جو پاکستانی کمیونٹی کے, لیے اس کو ووٹ نہیں پڑا. جو لوگ آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے شریف کو ووٹ. ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے, اور وہی بات ہے کہ آپ کس طرح کتنے کنیکٹ ہیں اپنے ووٹرز کے ساتھ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ایک چیز یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ کون سا بہتر کینڈیڈیٹ ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے, امپورٹنٹ یہ ہے کہ شریف میرا خیال ہے کہ ان سارے کینڈیڈیٹس. اچھا بعض اوقات ہم جو میرے ذاتی خیال وہ والی بات ہے, ہم سپورٹ تو ضرور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار پاکستانی کو ہی سپورٹ کریں, اچھی بات ہے, حب الوطنی ہے, لیکن میرے خیال تھوڑا سا دیکھنا ضروری ہے کہ ان معاملات میں کہ وہ آپ کی کیسی ریپرزنٹیشن کریں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں ہمارے دیکھا جیسے آپ کے 3-4 لوگ بغیر کسی وجہ کے کھڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے, وہ جو کونسلر کے الیکشن, سٹی کونسل کے, جو جس علاقے میں رہتا ہوں نا 10 لوگ تھے, 10 کے 12 لوگ الیکشن لڑے تھے, جس کو کہا جی آج میں بھی الیکشن لڑ رہا ہوں جی, ان کا وہ بھی الیکشن لڑے, ہر آدمی الیکشن لڑ رہا تھا. اور جو خاتون جیتی ہیں وہاں پہ فارن ایجنسی ہیں, وہ بہت تھوڑے سے ووٹ لے کے وہ جیتی ہیں آرام سے, اور آج تک جیتتی آ رہی ہیں. اس کے بعد وہ لگاتار جیتی آ رہی ہیں, ابھی بھی 8-10 لوگ تو ان کے مقابلے میں ہوتے ہی ہیں, وہ سارے ووٹ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے اس لحاظ سے, پہلی بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو مطلب ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی آپ خامخواہ کیوں الیکشن لڑتے ہیں, اپنی کمیونٹی کی بےزتی کروا رہے ہیں. آف کورس ایسا ہوتا ہے نا, پھر وہ کہتے ہیں یار آپ تو آپس میں ہی, آپ کا نہیں ہے معاملہ, آپ کسی کے ساتھ کیا لڑیں گے جب آپس میں اختلافات اتنے ہیں آپ کے, تو کیسے ان کو خیال کیسے آ جاتا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. کچھ 4-5 لوگ ایزی ہے نا سر, بہت زیادہ ٹماٹر میں بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں, اس میں لکھا کہ 10-20 لوگ آ گئے, تو انہوں نے کہا جی تسی کھڑے ہو جی. وہ کہتے بس وہ مطلب اچانک ہی خیال آتا ہے ان کو یار میں بڑا مشہور ہوں, کہتے صرف الیکشن ہی لڑ لیں. میرے خیال یہ درست اپروچ نہیں ہے, اور کبھی آج تک وہ ایسا کامیاب ہوا نہیں ہے کبھی. ہر ایک کے پیچھے ایک ہوم ورک ہے. اگر آپ اقرا کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ایسے ہی ہوگا, لیکن ان کا بڑا ہوم ورک ہے, پڑھا لکھا, بڑا کام کیا اس حوالے سے. اقرا کا تو ہوم ورک تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہو گئی. اور سلمیٰ زاہد تو 4 سال اپنا پورا انہوں نے ہوم ورک کر کے کام کیا ہے. کے اوپر تو میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی جو سی ٹی وی نے بنائی تھی. کسی زمانے میں اتنا بڑا کام کرتے ہیں. اگر ہم پاکستانیوں کو ہی رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں, اور باقی بھی آپ دیکھ لیں, مطلب کمیونٹی بھی اس صورت میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے جب آپ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا فقدان ہے, ہمارے بچوں میں تو کچھ رجحان ہو گیا, ہم لوگ نہ والنٹیئر کرتے ہیں نہ انٹریکٹ دوسری کمیونٹی کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں اپنے بندے جہاں نظر آئے اب تھوڑا شروع کر دیا, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, بہت ضروری, لوگ والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. آپ ایک وقفے پہ جاتے ہیں, پھر ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.